ایک دانا آدمی کی گاڑی کسی گاؤں کے قریب خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ کسی گاؤں کے آدمی سے مدد لیتا ہوں۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص چارپائی پر بیٹھا ہے اور اس کے قریب مرغیاں دانہ چگ رہی ہیں۔ ان مرغیوں میں ایک باز کا بچہ بھی ہے جو مرغیوں کی طرح دانہ چگ رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا اور گاڑی کو بھول کر بوڑھے شخص سے پوچھنے لگا کہ یہ کیسے خلاف قدرت ممکن ہوا کہ ایک باز کا بچہ مرغیوں کی طرح دانہ چگ رہا ہے۔ اس بوڑھے شخص نے بتایا کہ دراصل باز کا بچہ صرف ایک دن کا تھا جب یہ پہاڑ پر مجھے گرا ہوا ملا۔ میں اسے اٹھا لایا، یہ زخمی تھا، میں نے اسے مرہم پٹی کر کے مرغیوں کے بچوں کے ساتھ رکھ دیا۔ جب اس نے پہلی بار اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے اپنے آپ کو مرغی کے چوزوں کے درمیان پایا۔ یہ خود کو مرغی کا چوزا سمجھنے لگا اور دوسرے چوزوں کے ساتھ ساتھ اس نے بھی دانہ چگنا سیکھ لیا۔ اس دانا شخص نے بوڑھے شخص سے درخواست کی کہ یہ باز کا بچہ مجھے دے دے، تحفے کے طور پر یا اس کی قیمت لے لے، میں اس پر تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے شخص نے وہ باز کا بچہ اس دانا شخص کو دے دیا اور وہ شخص اپنی گاڑی ٹھیک کروا کر باز کا بچہ اپنے گھر لے گیا۔ وہ شخص روزانہ اس باز کے بچے کو اپنے گھر کی چھت سے نیچے پھینک دیا کرتا، مگر باز کا بچہ مرغی کی طرح اپنے پروں کو سکیڑ کر اور اپنی گردن کو اس کے اندر چھپا لیتا۔ وہ شخص روزانہ اس باز کے بچے کو اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھاتا اور اسے کہتا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا بچہ نہیں، اپنی پہچان کر۔ اسی طرح اس نے کئی دن تک اردو، پنجابی، پشتو، سرائکی، بلوچی، سندھی، ہر زبان میں اس باز کے بچے کو یہی بتایا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا بچہ نہیں، اپنی پہچان کر، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ آخر کار ایک دن وہ دانا شخص اس باز کے بچے کو ایک اونچے پہاڑ پر لے کر چلا گیا اور اس سے کہنے لگا کہ خود کو پہچاننے کی کوشش کرو، تم ایک باز کے بچے ہو، مرغی کے بچے نہیں۔ اور اس شخص نے یہ کہہ کر باز کے بچے کو پہاڑ سے نیچے پھینک دیا۔ باز کا بچہ ڈر گیا اور اس نے مرغی کی طرح اپنی گردن کو جھکا کر پروں کو سکیڑ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ زمین تو ابھی بہت دور ہے۔ اس نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور اڑنے کی کوشش کرنے لگا، جیسے کوئی آپ کو دریا میں دھکا دے دے۔ اگر آپ کو تیرنا نہیں بھی آئے تو آپ پھر بھی اپنے ہاتھ پاؤں ماریں گے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح باز کے بچے نے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے پر پھڑپھڑائے۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے لگا، کیونکہ باز میں اڑنے کی صلاحیت خدا نے رکھی ہوتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اونچا اڑنے لگا، وہ خوشی سے چیخنے لگا اور اوپر سے اوپر جانے لگا، اور کچھ ہی دیر میں وہ دانا شخص سے بھی اوپر نکل گیا اور نیچے نگاہیں کر کے اس کا احسان مند ہونے لگا۔ اور دانا شخص نے کہا کہ اے باز، میں نے تمہیں تمہاری شناخت دی ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا۔ یہ کمال صلاحیت تمہارے اندر موجود تھی مگر تو بے خبر تھا۔ یہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہے کہ آج کوئی ہمیں ہماری شناخت دینا چاہتا ہے، جیسے تحریک پاکستان میں علامہ اقبال نے ہمیں ہماری شناخت دی تھی۔ ہم ایک ایٹمی ملک کے شہری ہیں، مگر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد موجود مرغیاں جو ٹی وی چینل، اخبارات اور مافیا ہے، جو ہمیں دن رات یہی پڑھاتے ہیں، یہی سکھاتے ہیں، یہی بتاتے ہیں کہ ہم مرغی کے بچے ہیں، ہم باز کے بچے نہیں ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم سپر پاور نہیں ہیں بلکہ سپر پاور کوئی اور ہے، ہم کمزور اور بیکاری قوم ہیں، چونکہ بیکاری ہیں تو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم مرغیاں ہیں یا باز، ہم بیکاری ہیں یا آزاد۔ یہ سوال میں اب آپ سے پوچھتا ہوں۔ شکریہ۔